औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो पार्ट 2 में बनाने जा रहा हूँ रूफ टॉप फार्मिंग या शहरों के अंदर घरों में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फार्मिंग किस तरह कर सकते हैं। उसके हवाले से एक डिटेल वीडियो मैंने पहले भी दी है और उसमें मैंने सरसरी सी चीज़ें आपको बताई हैं। आज मैं थोड़ी सी आपको इसमें एक्सप्लेनेशन करके देता हूँ। सबसे पहले देखिए, एक ऐसा बंदा जिन्होंने कभी बकरियां नहीं रखी और जानवर कभी नहीं रखे तो उनको ज़ीरो एक्सपीरियंस होता है। सबसे पहले तो मैं अपनी बात बताता हूँ। आज से तकरीबन कोई 8 साल पहले जब ज़िंदगी में पहली बार मैंने 2 बकरियां ली, दोगली नहीं थी, वो टेढ़ी बकरियां थी। तो सरसरी सा मुझे आइडिया था नेट पे देख के कि जो नागरी बकरियां होती हैं ब्राउन कलर की, जिसमें से ब्लैक शेड होता है, तो वो बहुत अच्छा दूध देती हैं। और दूसरी पोटोहारी बीतल जो बकरी है उस प्रिंट में थी। तो मैं ये समझ रहा था कि शायद ये एक नागरी है और एक पोटोहारी है, लेकिन ना तो वो नागरी थी ना तो वो पोटोहारी थी। जस्ट उस प्रिंट में थे, उस कलर में थे, लेकिन थे दोनों टेढ़ी। तो मेरे साथ ये हुआ, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। जब मुझे ज़ीरो एक्सपीरियंस था तो मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं लेके आया तो ग़ालिबन मौसम चेंज हो रहा था, गर्मियों का एंड था, सर्दियों की शुरुआत थी और बीच में दोनों बकरियां जो थी वो गब्बन थी। एक बकरी को सोने में तकरीबन कोई 15-20 दिन रहते थे ग़ालिबन, और एक को 1.5 महीना चाहिए था। तो जो 1.5 महीना जिसको रिक्वायर था बच्चा देने में, वो जब मैं लेके आया तो तकरीबन 1 हफ़्ते बाद वो हो गई बीमार। अब जब बीमार हुई तो मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं था, मेरे इल्म में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था वेटरनरी का। तो मैंने नेट से देख के इनको एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते साथ ही तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर वो बकरी जो थी वो मर गई थी। इतना टाइम नहीं मिला कि उसके पे हम चुरी फेर दें। तो ये मैं अपनी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ पर्सनली ये हो चुका है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। ना मुझे बकरी की नस्लों का एक्सपीरियंस था, ना मुझे ये पता था कि ये टेढ़ी है, ये दोगली है, तो ना मुझे उसके तन चेक करने का पता था कि इसके तन भी चेक किए जाते हैं लेते वक्त। इसकी ये कंफर्मेशन भी होती है कि आया ये प्रेग्नेंट है, खाली है। इसकी दूध की कैपेसिटी चेक करनी होती है। चूँकि शहरों में आप जब शौक करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ इनसे बेनिफिट होना चाहिए, कुछ ना कुछ लाजमी बेनिफिट आपको इनसे मिलना चाहिए। तो वो जो कुछ ना कुछ बेनिफिट है वो क्या हो सकता है, उस बेनिफिट के हवाले से मैंने जो पहली वीडियो बनाई उसमें मैंने बताया आपको बड़े डिटेल से। और अभी आज स्पेसिफ़िकली हम इस पे डिस्कस करते हैं कि अगर तो वो आप जानवर लेते हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है उसमें, और क्या क्या आपने केयर करने हैं, क्या क्या आपने ख्याल करने हैं जानवर को लेते वक्त, उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ आज। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको ज़ीरो एक्सपीरियंस है, आपने कभी जानवर नहीं रखे हैं या रखे हैं, आपने जस्ट नर रखे हैं कुर्बानी के लिए, और अभी आपका शौक़ पैदा हो रहा है कि आप दूध वाली बकरी लेके आएँ, आप अपना शौक़ पूरा करें और रिटर्न में आपको उससे कुछ बेनिफिट हो, जो उसके ऊपर आप ख़र्चा कर रहे हैं उसका आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। तो देखिए, सबसे पहले तो आप कोई ऐसी बकरी देखें जो प्योर टेढ़ी भी ना हो और बहुत आला नस्ल की बकरी भी ना हो, क्योंकि आपका जो मकसद है वो प्योर टेढ़ी से पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसकी दूध की कैपेसिटी इंतहाई कम होती है। वो इतना दूध देती है कि वो मतलब किलो से भी कम होता है। और जहाँ तक आला नस्ल की हम बात करें तो आला नस्ल में जो बकरियाँ आती हैं वो महंगी बहुत है।
تو آپ نے درمیانی سی بکری لینی ہے جو کہ نارمل دوغلی ہو یا دیسی ہو۔ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ لینے کا سب سے جو بیسٹ آپشن ہے، سب سے بیسٹ، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آس پڑوس میں، اپنے کسی یار دوست میں، اپنے کسی رشتہ داروں میں یا گاؤں میں آپ کا کوئی ہو جو تھوڑے بہت جانور جو رکھتے ہیں اور جن کو تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہو جانوروں کا، ان میں سے کسی بندے کو یہ ٹاسک دے کہ آپ کو ایک بکری خرید کے دیں۔ اور بکری کو کیسی ہونی چاہیے؟ بکری آپ کو وہ لینی ہے جو تازہ سوئی ہو۔ تازہ سوئی کا مطلب جنہوں نے بچے دیے ہوئے 3 4 5 10 دن 15 دن میکسیمم، اس سے زیادہ نہ ہو، کوشش آپ نے یہ کرنی ہے۔ اور دوسری چیز، ایسی بکری آپ نے لینی ہے کہ جس کے ساتھ کم از کم 2 بچے ہو، دو بچے ہونے چاہیے اس کے ساتھ۔ تو پہلے تو یہ آپشن ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا جان پہچان والا بندہ ہے جو کہ سمجھتا ہے جانوروں کو، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ جو بکری ہوگی اس میں آپ کے ساتھ یہ دھوکہ نہیں ہوگا کہ بکری آپ کو خراب نہیں ملے گی۔ بکری کے تن جو ہے وہ اگلا چیک کرے گا، بکری کی عمر وہ اگلا چیک کرے گا۔ بکری ایسی تو نہیں ہے کہ بالکل اس کا کباڑا ہو چکا ہے اور وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہیں، بچے دے دے کے وہ رل گئی ہیں۔ تو آپ نے یہ ایک چیز دیکھنی ہے۔ اگر تو کوئی آپ کے پاس اپنا ایسا بندہ نہیں ہے فیملی میں یا یار دوست میں یا کسی گاؤں میں، تو اگر آپ خود جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ جب نیا بندہ کہیں منڈی سے پرچیز کرتا ہے یا کسی گاؤں وغیرہ سے پرچیز کرتا ہے، اللہ کا خوف لوگوں کو ختم ہو چکا ہے، تو جو چیز آپ کو ملے گی اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہوگا۔ منڈیوں میں اکثر نقص والا مال آتا ہے، صحیح مال نہیں آتا۔ جو نقص والا مال ہوتا ہے، جو لوگ اس کو ہٹا دیتے اپنے ریوڑ سے، اپنے گھر سے، تو وہ اکثر سیل کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ کوئی 1000 میں 1 2 چیزیں اچھی آ جائیں، کوئی مجبوری میں سیل کرے تو ٹھیک، نہیں تو پھر اچھی چیز آپ کو منڈیوں سے نہیں ملتی۔ لیکن چلے آپ پھر بھی اگر منڈی جاتے ہیں تو چند ایک احتیاطی تدابیر آپ دیکھیں۔ ایک تو کوشش کرے بکری آپ ایسے لیں جو کم از کم 2 4 یا 6 دانت ہو۔ 8 دانت والی بکری آپ نہ لیں، کیونکہ آپ کو اس سے آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اس کی ایج کتنی ہے، اس نے کتنے سوئے دیے آلریڈی۔ تو ایج فیکٹر آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے نیٹ پہ ویڈیوز میں کہ اس کے دانت کیسے چیک کرتے ہیں، 2 دانت کیسے ہوتے ہیں، 4 دانت کیسے ہوتے ہیں، 6 دانت کیسے ہوتے ہیں، 8 دانت کیسے ہوتے ہیں۔ آپ نے شرمانا نہیں ہے اس کام میں۔ آپ جب منڈی میں جائیں، جب مال چیک کریں، بکری دیکھیں، تو آپ نے اس کی عمر دیکھنی ہے۔ بوڑھی بکری جس کا کباڑا بن چکا ہے وہ آپ نے نہیں لینی۔ دوسری چیز، جب آپ لیں ان کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کو آپ بکری کے نیچے چھوڑیں۔ مطلب بکری کو اگر انہوں نے وہ کپڑا چڑھایا ہوتا ہے تنوں پہ کہ بچہ دودھ نہ پی سکیں، تو وہ آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہٹا کے بکروں کو جو اس کے نیچے بچے ہیں اس کو بکری کے نیچے چھوڑ دیں کہ آیا وہ اس کے اپنے بچے ہیں، وہ اس کو دودھ پینے دے رہی ہیں۔ اگر تو وہ اس کو دودھ پینے دے رہی ہے، اس کے مطلب ہے کہ وہ دونوں اس کے اپنے بچے ہیں۔ اور اس کے علاوہ منڈیوں میں اس چیز پہ نہ جائے کہ بکری کے تن اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، تنوں میں یہ دودھ بھرا ہوتا ہے۔ وہ اصل میں کیا کرتے، لوگ ظلم کر لیتے، 2 3 4 ٹائم کی چوائی نہیں کرتے، اوپر سے تنوں میں دودھ بھرائی کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز پہ آپ نہ جائیں۔ اس چیز سے کیا ہوگا، اس چیز سے آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ آپ نے یہ ذہن بنانا ہے کہ بھئی 1.25 کلو 1.5 کلو تک آپ کو بکری ملے۔ یہ لوگ منڈیوں میں جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جی 5 کلو دیتی ہے، 4 کلو دیتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اتنے دودھ والی بکری پہلے تو منڈی میں آتی نہیں ہے، پر آتی ہے تو اس میں نقص ہوتا ہے، اتنا دودھ نہیں دیتی۔ سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز، آپ نے اس کے تن چیک کرنے ہیں۔ تن ان کے بالکل نرم ہو اور چوائی میں اس سے آپ نے دارے مارنی ہے، دارے اپنے ہاتھ کو آگے کر کے اس سے آپ نے دارے مار کے چیک کرنا ہے کہ اس کی چوائی صحیح ہو رہی ہے، اس کے تنوں میں گلٹیاں تو نہیں بنی، اس کے تن خراب تو نہیں ہے، اس کے تن زیادہ سخت تو نہیں ہے۔ یہ چیزیں آپ نے موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے لازمی چیک کرنی ہے۔
تو بکری پرچیز کرتے وقت اس کی ایج، اس کے بچے اور اس کے بچے ان کے نیچے چھوڑ کے چیک کرنا ہے. بچے دیکھنے ہیں کہ بچے لنگڑا کے تو نہیں چل رہے ہیں، ڈھیلے تو نہیں ہیں، ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے اور بیمار سے لگ رہے ہیں یا ڈل سے ہیں. بکری آپ نے چیک کرنی ہے اس پوزیشن سے. اور بکری کے کان چیک کرنے ہیں. بکری کی آپ نے A to Z منہ چیک کرنا ہے کہ اس سے کوئی رال وغیرہ تو نہیں ٹپک رہی. بکری کا سارا جسم آپ نے چیک کرنا ہے. یہ لازمی یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں، تب جا کے آپ بکری پرچیز کریں. آج کی ویڈیو یہاں پہ میں اینڈ کرتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، 5 وقت کی نماز ادا کیجیے گا. اللہ حافظ.